بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم ایک پہلا سوال جو پیش کرتے ہیں وہ آج کا یہ ہے، وہ ایک آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت بار بار سنتے ہیں، وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ اختیار کیا، یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف کیا آلائشوں سے، گناہوں سے، اور وہ اپنے ذکر اسم ربہ، وہ اپنے رب کا نام لیا، یاد کیا، فصلہ تو نماز پڑھی۔ پوچھتے ہیں کہ یہاں لفظ ذکر اسم ربہ سے، ذکر سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ تسبیح و تحلیل مراد ہے یا کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوال کی شاید ان کی پاس یہ ہے کہ ذکر تو بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، صرف تسبیح و تحلیل ہی نہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز بھی بذات خود ایک رب کا ذکر ہی ہے، اور بھی باتیں سب رب کے ذکر کے درجے میں آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ذکر اور اس کے تقویٰ کے ساتھ ہی انسان یاد کرتا ہے۔ تو ان کا سوال یہ کہ ذکر کا لفظ یہاں کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ کیا تسبیح و تحلیل مراد ہے یا اس سے اور بھی کچھ مراد ہو سکتا ہے؟ ہم جواباً کہتے ہیں کہ قد افلح من تزکیٰ جو آیت ہے، کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی، اپنے آپ کو صاف کیا، یہ سب سے بڑی صفائی انسان کی یا سب سے بڑی پاکی انسان کی شرک سے ہوتی ہے، اور حقیقتاً جس نے شرک ترک کر دیا وہی کامیاب ہوا۔ اور جو بہت سے نیک اعمال کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اچھے کام کرتا ہو، حاتم طائی بن جائے اپنے زمانے کا، لیکن اگر شرک کرتا ہے تو اس کے وہ سارے کام میں نہیں آنے والے ہیں۔ لہذا قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا، یعنی سب سے پہلے نمبر پر شرک سے توبہ کیا اور ایمان میں داخل ہوا۔ اس کے بعد اس تزکی کے اندر جو ہے سارے نیک اعمال پائے جاتے ہیں، جس سے اللہ کے لیے تقویٰ اور طہارت ظاہر ہوتی ہے انسانی نفس کے اندر، لہذا یہ مراد ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کو یاد کیا، فصلہ، نماز پڑھی، اور یہ ذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد کیا، اس میں ہر طرح کا ذکر شامل ہے، صرف تسبیح و تحلیل جس کے آپ نے تحلیل کی ہے کہ سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا، یہ سب چیزیں جسے تسبیحات و اوراد میں آتی ہیں، یہی نہیں، ہر طرح کا ذکر اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں۔ لہذا یہ سب ذکر اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، کسی بھی طرح کا ذکر الہی ہو وہ اس میں شامل ہے۔ اور فصلہ، نماز پڑھی، تو نماز تو مشہور چیز ہے کہ نماز پڑھی اس نے، لیکن یہاں ایک تفسیر میں بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کو یاد کیا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی، کہتے ہیں اس سے مراد جمعہ کی نماز میں جس کے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، اس سے اپنے رب کے ذکر مراد ہے وہاں پر۔ فصلہ جنانی نماز جمعہ پڑھی، اس کے بعد تو گویا کہ خطبہ دیا، خطبہ سنا، اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھی، یہ مراد ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ذکر یہی ذکر سے مراد ہے، وہ دلیل پکڑتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے لوگو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکار دیا جائے تو جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ وہ کہتے ہیں یہاں ذکر سے مراد خطبہ ہے، اور بیع و شراء کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہاں ذکر سے اگر اس آیت کو دیکھ کے کہا جائے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذکر کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو، یعنی خطبہ سنو اور نماز پڑھو، خطبہ دو اور نماز پڑھو۔ لیکن یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ کسی آیت کو دوسری آیت سے محدود کرنا اس طرح سے جب تک وضاحت نہ ہو صحیح نہیں ہے۔ اس ذکر سے مراد ہر قسم کا ذکر ہو سکتا ہے، چاہے تسبیح و تحلیل ہو، چاہے خطبہ سننا ہو، وہ بھی ایک ذکر الہی ہے، چاہے تلاوت قرآن ہو، یا اسی طرح سے نوافل کے اندر یا اس کے باہر جو ذکر ہوتا ہے وہ سب شامل ہے۔ اور نماز مشہور چیز ہے کہ نماز پڑھی، چاہے نوافل پڑھتا ہو، چاہے فرائض پڑھتا ہو، چاہے جمعہ کی نماز پڑھتا ہو، سب نمازیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہذا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے، وذکر اسم ربہ کے معنی میں شامل ہے۔
اور اسی طرح سے ساری عبادات یہ سب حقیقی معنی میں غور کیا جائے تو ذکر الہی کے اندر ہی شامل ہوتی ہیں، چاہے لفظی طور پر وہاں زبان سے ذکر کیا جاتا ہو یا اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے اس میں عبادت کی جاتی ہو یا مالی طور پر خرچ کیا جاتا ہو یا زبان سے ذکر الہی یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل پر آپ کسی سے کچھ کہتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، اچھا راستہ دکھاتے ہیں، گمراہ کو ہدایت پر لاتے ہیں، یہ سب بھی ذکر میں داخل ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے تو ڈرتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اس کی تعمیل کرتا ہے اور دوسروں پر اس کی تنفیذ کرتا ہے، تو یہ بھی ذکر کے اندر اس عمومی معنی کے حساب سے شامل ہوتا ہے۔ تو ساری عبادات یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، لیکن یہ تخصیص کرنا کہ صرف تسبیح و تحلیل مراد ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا کیا یہی مراد ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، وہ تو شامل ہی اس میں ہے، اس کے علاوہ بھی ذکر الہی میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے کی جاتی ہیں۔ آئیے ہم دوسرا سوال بھی پیش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، وہ تفسیر ہی میں ہے ان کا بھی، وہ پوچھتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ 30ویں پارے کی ایک دوسری صورت سے دیا انہوں نے کہ جب وہ سورہ زلزال ہے کہ جب زمین ہل جائے گی اور اپنے بوجھ کو، اپنے خزانوں کو نکال دے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے کہ جھٹکا لیتی ہے اور اس کی ساری چیزیں نیچے سے اندر سے باہر آ رہی ہیں۔ تو حقیقت میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن کی ایک صورت، ایک اس کا نقشہ پیش کرنا چاہتے، جس سے چاہیے کہ انسان اس سے ڈرے، اس کی تیاری کرے کہ ہمیں جب یہ زمین جیسی چیز ہلے گی اور اس کے اندر سارے خزانے باہر آ جائیں گے تو ہم انسان کیا ہے؟ ظاہر بات ہے انسان بھی اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ تو قیامت کے دن کا یہ زلزلہ جو قیامت سے پہلے زمین پر آنے والا ہے، یہ بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، لہذا اس عظیم چیز کا تذکرہ کرنا انسانوں کو عبرت اور اسی طرح سے آگے کے لیے تقوی و طہارت استعمال کرنا، رب سے خوف کھانا اس بات کی دلیل ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرمایا ہے اسی قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کرتے ہوئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا یہ زلزلہ آپ سمجھتے ہوں گے جس میں زمین پوری ہلنے لگتی ہے، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ قیامت کے دن کی وہ گھڑی جب دیکھو گے یا زلزلہ دیکھو گے تو دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے سے غافل ہو گئی ہے، جبکہ ماں مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ پکڑ کے رکھتی ہے۔ کتنے سے واقعات اور حادثات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پریشانی کے عالم ہوتا ہے، لیکن شیرخوار بچے کو ماں اپنے سینے سے جدا نہیں کرتی ہے اور اسی کو اپنے گود میں لیے مر جاتی ہے۔ لیکن وہ عالم ایسا ہوگا زلزلے کا قیامت کے دن کہ سب کے سب حیران و پریشان ہو کر کے کھو دیں گے، اور لوگ حتیٰ کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، پریشانی کا عالم ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ حمل والی عورتوں کا حمل بھی ساقط ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو حیران و پریشان مدہوش دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ پی لیا ہے اور اس کی وجہ سے مدہوش اور لڑکتے پھر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ زلزلہ حقیقت میں قیامت سے پہلے جو آنے والا ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، وہ بہت ہی بڑی چیز ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ لہذا جو آپ نے ذکر کیا کہ زلزالہ کی کیا تفسیر ہے، تو یہی ہے کہ زمین کو وہ زبردست جھٹکا جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں، بھونچال کہتے ہیں، یا ایک ہی اسی طرح سے زمین کے اندر یہ جو حرکت پوری ہو جائے گی، یہ بڑی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر خاص طور سے جو لوگ دفن ہو چکے ہیں، مردے ہو چکے ہیں، ان کو باہر نکال دے گی، جبکہ وہ زمین کے اندر تھے، جیسے بھی سڑ گل گئے ہوں، زمین کے اندر موجود ہوں، ان کی ہڈیاں موجود ہوں، کچھ بھی ہو، یا ان جہاں دفن کیے گئے ہوں، جہاں ان کا مدفن بن گیا ہو، کسی بھی زمین، اور زمین کے سارے حصے سے ہر وہ چیز شامل ہے جس روئے زمین پر ہے یا پانی میں ہے، وہ سب زمین کے اندر داخل، بہار و ارض یہ سب زمین میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گی۔
اور انسان حیرت سے کہے گا ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا جھٹکا جس پہ سب انسان باہر آ رہے ہیں آج، جبکہ ہم دیکھتے کہ وہ سڑ گئے ہیں، گل گئے، ان کا کچھ وجود نہیں ملتا، لیکن باہر آ رہے ہیں۔ تو یہ جب ہوگا تو بلا شبہ زمین بتائے گی آگے، اور بھی تفسیر میں پڑھیں کہ یوم تحدث اخبار بان ربک، وہ حالہ زمین نے کہے گی کہ ہمارے رب نے ہم کو کہا ایسا کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے حکم سے زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، سب اللہ کے تابع ہیں، سب اللہ کے اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ انسان گمراہی کرتا ہے، تو حقیقتاً انسان کو اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک عجیب ہولناک منظر ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، اور زمین اس دن اس ہولناک منظر کے بعد جب لوگ سوال کیا ہو گیا، تو زمین بتائے گی کہ کیا حکم ہو گیا، اس کو کیا کہا گیا۔ اللہ کا حکم ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو یہ قیامت کے مناظر میں سے، مشہد میں سے ایک مشہد ہے، ایک صورہ ہے، ایک تصویر ہے جو پیش کی جا رہی ہے۔ میں تصور کرے انسان اگر اس کا، تو بلا شبہ زمین کے اندر تقوی و طہارت استعمال کرے گا۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ حج و عمرہ کا حکم ہم جانتے ہیں اور وہ ہم نے کیا بھی ہے، لیکن ہمارا سوال ہے اس انسان کے بارے میں کہ جو سواری کر نہیں سکتا ہے، یعنی وہ اس کے ہاتھ میں، پیر میں، جسم میں کوئی کمزوری آ گئی ہے، جو سواری پر سوار نہیں رہ سکتا ہے یا سفر نہیں کر سکتا ہے، اس کے بارے میں حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ ایسے ہی جو لوگ مر چکے ہیں ان کے بارے میں ان کا حج عمرہ کرنا کیسا ہے؟ تو پہلے ہم بتا دیے، جو بتاتے ہیں کہ وہ جو عاجز ہو چکا ہے، چاہے نہ حج کر سکتا ہو نہ عمرہ کر سکتا ہو، اس کے عجز کی اور اس کی کمزوری اور اسی طرح مجبوری کی کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت عمر رسیدہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری پکڑ لی ہو جس میں اس کا حرکت کرنا آسان نہ ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے اس کے لیے نکلنا اور جانا آسان نہ ہو۔ اسباب جو بھی ہوں جس میں وہ اپنے طور پر نہیں جا سکتا ہے، ایسے کچھ سبب آ گئے ہیں جس میں اس کی قدرت نہیں، اس کے ارادے اور قدرت سے خارج چیز لگ گئی اس پر، جس کی بنیاد پہ وہ سفر نہیں کر سکتا ہے، اس کا ایک حکم ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا وہ جو مر چکا ہے، تو مر چکا تو ظاہر ہے تو جا نہیں سکتا، تو مر چکا ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا حج کیا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ خثام قبیلے کی ایک عورت آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ فی الحج علی عبادہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کا یہ فریضہ میرے باپ تک اس وقت پہنچا، یعنی اس وقت یہ اسلام اس وقت منتشر ہوا جب میرا باپ اس حالت میں پہنچ چکا تھا کہ وہ کسی سواری پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، یعنی کنٹرول نہیں کہ اس پہ ثابت قدم رہ جائے، وہ ادھر سے لڑھک جاتا ہے، ادھر سے لڑھک جاتا ہے۔ تو یہ پوچھتی ہیں افاحج عنہ، کیا میں اس کی جانب سے میں حج کر دوں، یعنی حج بالنیابہ جس کو کہتے ہیں، کہ حج بدل کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ نے کہا نعم، ہاں تم حج کر سکتی ہو، اور یہ سوال حجۃ الوداع میں آپ سے پوچھا گیا تھا۔ تو اس حدیث پہ کی بنیاد پر یہ حکم لگتا ہے کہ جو حج کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی حج کرنے والا موجود ہے اور تو وہ حج کر سکتا ہے۔ سکت نہ رکھنے کی مثال جیسے حدیث میں ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا ہے، اور بھی اسباب جیسے ہم نے بیان کیے کہ بیماری ایسی پکڑ لی ہو اور کہ وہ اس کو باہر جانا، سفر کرنا منع کر دیا گیا ہو، یا ایسی جگہ بند ہو گیا جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ یہاں بند ہے، نہیں نکل سکتا ہے، یا کوئی بھی سبب ہو جس میں قدرتی اپنے طور پر وہ جا نہیں سکتا ہے، لیکن اس کی طرف سے اس کی اولاد، اس کے اقارب کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ جو آدمی اپنے سے سواری پر یا سواری کے لائق یا سفر کے لائق نہیں ہوتا، اس کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، لیکن صرف یہ حج کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یعنی قرضہ اس کے اوپر لدا ہوا تو آپ کہیں کہ ہم قرضہ دیتے ہیں اور یہ نماز کا قرضہ ہے، زکوٰۃ کا قرضہ ہے، اور اسی طرح سے روزہ نہیں رکھا ہے۔ صرف حج کے اندر یہ بات ہے، حج کیا جا سکتا ہے، بقیہ اس کی طرف سے بقیہ ادائیگی وہی کرتا ہے، کسی اور کی نیابت نہیں درست ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو آدمی مر چکا ہو اس کی طرف سے بھی
حج یا عمرہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حج کے ساتھ حج کی جتنی قسمیں ہوں اس میں عمرہ بھی ایک قسم شامل ہوتی ہے۔ حج کے ساتھ حج قران ہو چاہے حج تمتع ہو تو اس میں عمرہ بھی کرتا ہے آدمی، تو اس کی طرح سے عمرہ بھی جائز ہے۔ اور لیکن یہاں ایک شرط ہے جسے یاد رکھنا چاہیے، وہ شرط یہ ہے کہ کسی آدمی کا حج جو ہے کیا جانا یہ اس صورت میں ہے جو آدمی بدلے میں جاتا ہے کہ اس کے اوپر خود اپنا حج کا فریضہ نہ لگا ہوا ہو، یعنی خود پہلے حج کر چکا ہو، ایک شرط۔ اور اسی طرح سے اس کے اوپر خود ایسے حج ہے جو کرتے ہوئے اس کا حج فاسد ہو چکا ہو اور اس کو دوبارہ حج کرنا ہو تکمیل کے لیے، یعنی حج کے لیے گیا تھا لیکن کسی وجہ سے فاسد ہو گیا۔ اسباب فساد حج بہت ہوتے ہیں، کئی ایک ہوتے ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے، یعنی حج اس کا صحیح نہیں ہوا اور اس کو جانتا ہے کہ دوبارہ حج اس کو کرنا ہے پھر سے، وہ بھی حج بدل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک دوبارہ نہ کر لے۔ یا اور اسی طرح سے اگر اس نے نظر مان لی ہے پہلے سے اپنے اوپر کسی کام کی بنیاد کہ ہم حج کریں گے، گرچہ کہ پہلے حج کر چکا ہو، اور اسی طرح سے اگر کسی اور کی طرف سے اس نے نظر مان لی ہے کہ ہم اس کا حج کریں گے، نظر مان لیا ہے تو پھر پہلے جس کی نظر مانا ہے اس کو پورا کر دینا چاہیے، پھر حج بدل کسی اور کا کرنا چاہیے۔ میت کی طرف سے حج کرنے کی دلیل ہم آپ کو سنا دیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سنا ایک آدمی کہتا تھا لبیک ان شبرما، میں لبیک یعنی حاضری کی گواہی دیتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں شبرما کی طرف سے۔ تو شبرما، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ من شبرما، یہ شبرما کیا کہتے ہو تم، کون ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا کہ میرا رشتہ دار ہے، جو بھی کہا ہو، دونوں میں سے کوئی لفظ کہا۔ تو آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا احججت عن نفسک، کیا تم نے اپنا حج پہلے کر لیا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، میں نے تو اپنا حج نہیں کیا، ابھی تو اپنے بھائی کا حج کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو، اپنا فریضہ اتارو، اس کے بعد کسی دوسرے کا شبرما کا فریضہ اتارو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حججت قط، تم نے اس کے پہلے کبھی حج کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ حج جو تم کر رہے ہو شبرما کی طرف سے، اس حج کو اپنی طرف سے تحویل کر لو کہ میں حج کر رہا ہوں اور شبرما کا حج بعد میں کر لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو شرطیں موجود ہیں کہ پہلے سے حج کیا ہو اپنا، یا اس کے اوپر قضا والا حج باقی نہ ہو، یا نظر کا حج باقی نہ ہو، یہ دونوں واجب اس کو پہلے کرنے ہیں۔ اور اس طرح سے حج بدل کرنا جائز ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے کسی کا ہو یا اسی طرح سے کسی میت کی طرف سے ہو، یہ دونوں حج جائز ہیں۔ اور اس مزید اس کی تفاصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، بلکہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ جلد ملاقات آپ سے ہوگی، جس میں آپ کے سوالات اور آپ ہماری طرف سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیتے ہوئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو خیریت سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، اللہ تعالی ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور ان کو نعم البدل اور نعم الجزاء عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔